ان لوگوں کو چونکہ مذہب کو اپنی لغت سے نکالنا ہے. کیونکہ دیکھو بڑے عجیب سوالات ہیں. آپ جب تک اللہ کا انکار نہیں کریں گے نا تو آپ اسلام اور مولویوں کا انکار نہیں کر سکتے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کیونکہ لبرل لوگوں کی نظر میں دنیا کا سب سے بیکار ترین طبقہ اگر ہے تو وہ مولوی ہیں. جیسے حسن نثار صاحب کے آپ نے اسپیچز سنی ہوں گی, جہاں موقع ملتا ہے مولویوں کو لتاڑنا. کسی نے ان سے سوال کیا کہ ایک کو مولوی صاحب نے فلاں فتویٰ دیا ہے, تو انہوں نے کہا ان مولویوں کو بولو اللہ کا واسطہ پبلک کو جینے دو. یہ جواب ہے. ٹھیک ہے, اللہ کا واسطہ عوام کو جینے دو. آپ کسی ڈاکٹر پہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر نے غلط انجیکشن لگا دیا, تو جواب یہ کہ اللہ کا واسطہ ان ڈاکٹروں کو چاہیے کہ عوام کو کیا کہیں, بھائی جس ڈاکٹر نے غلطی کی ہے آپ اس کو پکڑیں گے نا. جو اینکر ٹیلی ویژن میں بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے کہ یہ مولوی ایسے, یہ مولوی ایسے, وہ مولوی ایسے, اصل بات یہ ہے کہ یہ اسلام کا انکار صاف لفظوں میں نہیں کر سکتے. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ خود سے مولویوں پہ الزامات لگا کے اس بیس پر سب مولویوں کو برا بھلا کہنا شروع. آپ اگر مولوی لیس ہو جائیں گے تو اسلام کون سکھائے گا بھائی آپ کو؟ پروفیسر سکھائیں گے, انجینئر, پلمبر سکھائیں گے آپ کو اسلام. تو کچھ لوگوں نے تو مولویوں کا انکار کیا, مقصد کیا ہے؟ اسلام کا انکار کرنا. اور کچھ لوگوں نے ہمت کر کے اسلام کا سرے سے انکار کر دیا, مگر خدا کا انکار نہیں کیا, رسول کا انکار نہیں کیا. اور کچھ لوگوں نے مزید ہمت کر کے کہا کہ جڑ سے ہی مسئلہ ختم کر دو, ڈائریکٹ اللہ ہی کو کیا اپنی زندگی سے نکال دو. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ جنہوں نے اللہ کا انکار کیا نا وہ بڑے ہوشیار تھے. انہوں نے کہا اصل میں اگر اللہ کو مانو گے تو باقی تمام چیزیں ماننی پڑیں گی, مولویوں کو بھی ماننا پڑے گا. تو انہوں نے بڑی ہوشیاری دکھائی. انہوں نے کہا یہ بالکل جو بیس ہے نا, بیس وہیں سے ختم کر دو. اللہ کو اگر مانو گے تو پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ اس اللہ نے اس کائنات کو کیوں بنایا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ وہ ویسے ہی بنا کے بھول گیا ہے کہ قانون سازی خود کرو. امریکہ والا اپنا قانون خود بنائے, برطانیہ والے اپنے قوانین خود بنائے, پاکستان کی اسمبلی اپنے قوانین خود بنائے, انڈیا والے خود بنائے. تو وہ کیا کرنے کے لیے پیدا کیا بھائی اس نے؟ ارے بھائی دیکھو, آپ گھر میں کسی کو مانتے ہو کہ میرا ابا ہے, ابا کی مثال بھی ہر دفعہ ہی آتی ہے, کیا کریں بہت سی چیزیں ابا پہ فٹ ہو جاتی ہیں. آپ گھر میں کسی کو مانتے ہو کہ یہ میرے کیا ہیں, ابا ہیں. اصل مقصد آپ کا یہ ہے کہ آپ ابا کی اطاعت نہ کرو, ابا کے قانون کو مانو نہیں. اب اس کے مختلف طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ کہ میں ان ابا کو ابا بھی مانتا ہوں, ان کے احسانات کو بھی مانتا ہوں, یہ بھی مانتا ہوں کہ یہ گھر میرے باپ کا ہے. صحیح ہے نا؟ لوگ کہتے ہیں نا یہ تو اس میں جگہ جگہ کیلیں ٹھوک رہا ہے بھائی. کرایہ دار مالک مکان کرایہ دار کو بولتے ہیں نا تیرے باپ کا گھر ہے, کہتے ہیں نا. ارے بھائی کرایہ دار کبھی کچھ ٹھوک رہا, جیسے میں کرائے کے مکان میں میرا کرائے پہ رہتا تو میں کیل ٹھوک رہا تھا, تو مالک مکان ایک خاتون تھی, ان کی مجھے آواز آئی, وہ آہستہ سے اپنے بیٹے کو بول رہی تھی, ان کو نہیں پتا تھا ہمارے کمرے میں آواز پہنچ رہی ہے. تو آہستہ سے اپنے بیٹے کو بولی دیواروں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. وہ کچھ احترام بھی کرتی تھی, میں مولوی تھا, لیکن وہ آہستہ سے اپنے بیٹے کو کہہ رہی تھی دیواروں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. تو پھر میں نے ان کو سمجھایا, میں نے کہ صرف ایک گھڑی لگانی ہے, تو گھڑی کی کوئی جگہ نہیں ہے, تو ایک کیل تو ٹھوکنے گنجائش بنتی ہے نا. تو لوگ کہتے ہیں نا تیرے باپ کا گھر ہے جو تو کبھی کیل ٹھوک رہا ہے, کبھی جناب جو ہے وہ ریک لگا رہا ہے, بیڑا غرق کر رہا ہے دیواروں کا. تو آپ کو ابا کی اطاعت نہیں کرنی. اب اس کے مختلف طریقے ہیں ابا کی نہ ماننے کے. ایک طریقہ جو حسن نثار صاحب کا ہے, یعنی ان جیسے اینکروں کا, وہ یہ ہے کہ ابا کو ابا بھی بولو نا بھائی, مانا جائے کہ ابا بھی ہیں, مانتا ہوں, گھر بھی میرے باپ کا ہے, یہ میرا گھر نہیں ہے, اور ابا کے احسانات کو بھی مانتا ہوں, اور ابا نے کچھ, یقیناً جب آپ گھر میں سربراہ ہوتے ہو تو کچھ نہ کچھ احکام تو آپ دیتے ہو نا, کچھ نہ کچھ تو آپ کی چاہتیں ہوتی ہیں کہ بیٹا 12 بجے گیٹ بند ہو جائے کرے گا, اس کے بعد سب بچوں نے سو جانا ہے. کچھ تو
باپ چاہے کتنا ہی براڈ مائنڈیڈ ہو, کہیں نہ کہیں تو وہ چاہتا ہے نا کہ مجھے باپ سمجھا جائے, کم از کم اتنا ہو کہ میرے سامنے بات تمیز سے کر لیا کرو. تو آپ نے ابا کو ابا بھی مانا, لیکن ابا کے کسی قانون کو آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس لیے نہیں کہ ابا کے کوئی قانون ہی نہیں ہے, اس لیے کہ ابا نے جس قاصد کو بھیجا کہ میرے بیٹے سے کہو کہ تمہارے ابا تمہیں اس کام کا کہہ رہے ہیں, یہ قاصد 2 نمبر ہے, یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. ایک طریقہ ابا کی بات نہ ماننے کا یہ ہوتا ہے, یہ ان لبرل لوگوں کا ہے جو کہتے ہیں یہ مولوی ٹھیک. دیکھو اللہ کے, وہ کہتے ہیں اللہ بھی ہے, اللہ کے احکام بھی ہیں جو اسلام میں ہیں, اور اللہ کے پیغمبر بھی سچے, لیکن یہ مولوی ٹھیک بولو بھائی نہیں ہے. تو کیا مطلب, پیغمبر براہ راست تھوڑی ہمیں ہدایات دے رہے ہیں. پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ علم دینے والا ہے اور میں اس علم کو لوگوں میں تقسیم کرنے والا ہوں. تو لوگوں میں کون تھے؟ صحابہ, صحابہ سے تابعین, تابعین سے تبع تابعین. تو یہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے. تو یہ جو سینہ بسینہ علم حاصل کر رہے ہیں یہ کون ہے؟ یہ علماء ہے نا. اب آپ اگر ان مولویوں ہی کو اپنی لغت سے نکال دو گے کہ یہ مولوی ایسے, یہ مولوی ایسے, تو جناب سے ہم سوال کریں گے پھر صحیح مولوی کون سے ہیں؟ جن کے پاس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے. اگر صحیح بھی نہیں آپ ہم کو بتا رہے اور ان کو بھی غلط قرار دے دیا جو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, ٹھیک ہے نا, ان سب کو آپ نے غلط قرار دے دیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ اس زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونا ممکن ہے ہی نہیں. تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ بہت مشکل ہے بھائی, بہت مشکل ہے. پھر اس تکلف کی کیا ضرورت ہے کہ اسلام کو اسلام مانے جب وہ اسلام قابل عمل ہی نہیں ہے؟ اس لیے کہ جن لوگوں کے پاس اسلام ہے ان کو تو مولوی کہا جاتا ہے, وہ مولوی سارے کیا ہو گئے؟ غلط. تو جب بھی اس قسم کے اینکر, اس قسم کے لبرل لوگ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے مولویوں کے خلاف بات کیا کریں نا, فوراً ان سے یہ سوال کیا کریں صحیح مولوی کے نام بتا دیں, چاہے وہ 4-5 ہی کیوں نہ ہو. یہ کبھی بھی نہیں بتائیں گے, یہ کبھی بھی نہیں بتائیں گے, اور جن کے بتائیں گے وہ غلط ہوں گے. وہ 2 اور 2 4 کی طرح کیا ہوں گے؟ یعنی وہ اتنے بڑے بڑے بلینڈر کر چکے ہوں گے اور اتنی بڑی بڑی گڑبڑیں کر رہے ہوں گے کہ ان کو پاگل سے پاگل بھی کہے گا بھائی ان کے علاوہ کوئی اور بتا دیتے. اللہ کی قسم یہ مولوی کے علاوہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں, یہ مولوی نہیں ہو سکتے. بالکل اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی بیٹھ کے دعویٰ کر رہا ہو یہ سارے ڈاکٹر غلط ہیں, سارے ڈاکٹر غلط ہیں, سارے حکیم غلط ہیں, سارے صبح و شام یہی بیانات کر رہا ہو. تو آپ ایک دن آئیں گے نا اس کے پاس, یار بیماریاں تو ہیں. یا تو یہ ہوتا نا کہ ڈاکٹروں کی ضرورت نہ ہوتی معاشرے کو, تو ہم کہتے سارے ڈاکٹر غلط ہیں, ان کو کنٹینر میں بند کر کے بم سے اڑا دو. لیکن حضرت کھانسی تو ہو رہی ہے, پیٹ میں مروڑ بھی ہوتا ہے, کینسر بھی ہے, شوگر بھی ہے, بلڈ پریشر بھی ہے, اور بخار بھی ہے, اور فلانا بھی ہے, سارے غلط ہو گئے. تو جناب حسن نثار صاحب پلیز آپ بتائیے, صحیح ڈاکٹروں کے نام بتا دیے, ہم ان کے پاس نہیں جائیں گے, ہم ان کے پاس چلے جائیں گے. تو اگر وہ عقل مند ہوگا تو بتائے گا ہاں صحیح کون سے ہیں, فلاں فلاں ہیں. پھر ہم کہیں گے آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں. اور اگر وہ کہے کہ صحیح وہی کوئی ہے ہی نہیں, تو اس کا مطلب ہے آپ لوگوں کو دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ مر جائیں جلدی. بیماریاں تو ہیں مگر آپ کے پاس علاج کا کوئی آپشن نہیں ہے, لوگوں کو راستہ ہی نہیں دے رہے. تو یاد رکھو مسائل ہیں, اللہ کا قانون ہے. ایک آدمی نے طلاق دے دی, نکاح ختم ہوا یا نہیں ہوا, یہ ڈاکٹر بتائے گا یا مولوی بتائیں گے؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ ابا کا انتقال ہو گیا, بیوی کو کتنا حصہ ملے گا, بیٹوں کو کتنا ملے گا, بیٹی کو کتنا ملے گا, ابا کے ابا کو کتنا ملے گا, ابا کی اماں کو کتنا ملے گا, یا سارا حسن نثار کو ملے گا؟ تو آپ پوچھو ان سے کہ جناب یہ سارے غلط ہو گئے, تو ابا کا اگر انتقال ہوگا تو جناب حسن نثار صاحب پلیز آپ مجھے بتائیے کہ یہ سارے مولوی غلط ہیں بر صغیر کے, ہندوستان پاکستان کے. انہوں نے پریس کے ناجائز ہونے کا فتویٰ دے دیا تھا, انہوں نے لاؤڈ اسپیکر کے حرام اور بہت گندے کام کیے ان لوگوں نے, بالکل غلط ہیں. تو میرے ابا کا انتقال ہو گیا, بتائیں بیوی کو کتنا ملے گا, میری والدہ کو کتنا ملے گا, یعنی بیوہ کو, مجھے کتنا ملے گا, میری بہن کو کتنا ملے گا؟ آپ بتا دیں نا یہ مسئلہ. فلاں نے طلاق دی ہے, ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, فلاں طریقے سے نکاح کیا, ہوا کہ نہیں ہوا, اکارڈنگ ٹو اسلام. پاکستان کا قانون نہیں چاہیے, امریکہ کا نہیں چاہیے, برطانیہ کا نہیں چاہیے, اسلام کیا کہتا ہے. تو قیامت آ جائے گی,
ان لبرل لوگوں کے پاس جو صبح شام مولویوں کے خلاف بھونکتے ہیں, بولتے ہیں, ان کے پاس ان باتوں کا جواب نہیں ہوگا. رمضان کے روزے کے مسائل ہیں, روزہ کب شروع ہوتا ہے, کب ختم ہوتا ہے, ٹوٹتا کب ہے, ہمارے پاس تو صبح شام کالز آتی ہیں نا. اس طرح سے روزہ ٹوٹنے سے کفارہ ہوگا یا صرف قضا واجب ہے؟ کتنے کلومیٹر پہ سفر شروع ہو رہا ہے, سفر میں کتنی نمازیں پڑھنی ہیں, مغرب کی بھی قصر ہوگی کہ نہیں ہوگی, کتنے کلومیٹر کے بعد کیا کرنا ہے, قصر پڑھنی ہے, اور کتنے کلومیٹر سے پہلے پوری پڑھنی ہے. بیماری میں نماز کے کیا احکام ہیں, رمضان زکوٰۃ کتنے فیصد فرض ہوتی ہے, کس کس کو دینا جائز ہے, کس پہ زکوٰۃ کس کو نہیں دی جا سکتی, اسلام کیا کہتا ہے, یہ کون بتائے گا بھائی؟ یہ ڈاکٹر بتائے گا, انجینئر بتائے گا, یا یونیورسٹی کے پروفیسر بتائیں گے جو فزکس اور کیمسٹری پڑھا رہا ہے؟ کیمسٹری میں لکھا ہوا ہے کہ ابا مریں گے تو کتنا ملے گا نانی کو. کیا ہو گیا بھائی؟ فزکس کا جو پروفیسر ہے وہ تمہیں بتائے گا یونیورسٹی میں کہ شوہر مر جائے گا تو بیوی کو کتنا حصہ ملے گا. کون بتائے گا؟ یہ تو مولوی صاحب بتائیں گے. آپ اس کو مذہبی اسکالر کہہ دیں, اگر مولوی کا لفظ برا لگ رہا ہے, مذہبی اسکالر کہہ دیں یا کچھ بھی کہہ دیں, تو کوئی تو بتاؤ یہ سارے جب غلط ہیں تو بھائی صحیح کون ہے؟ ایسے لٹکا کے دیکھو. میرے پاس لوگ آتے ہیں, حضرت وہ فلاں ڈاکٹر صاحب سے علاج چل رہا ہے. میں کہتا ہوں یار وہ نہیں, اور تم فلاں جگہ ایک ڈاکٹر ہے وہاں چلے جاؤ. صحیح ہے نا, ایسے ہی کہوں گا نا میں اس کو, وہ والا صحیح نہیں تو وہ والا کیا ہے. اگر میرے پاس آ رہا ہے حضرت میں کینسر کا علاج فلاں ڈاکٹر سے کروا, میں کہا سب 2 نمبر ہے, ڈاکٹر سب کیا ہیں 2 نمبر. وہ کہے گا اس کا مطلب میں گورکن سے رابطہ کر لوں پھر ہیں؟ میں کہوں نہیں, قبر کھدوانے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تمہیں زندگی دے, میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں. وہ کہے گا حضرت مشورے سے لگ رہا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں قبر کھدوانا شروع کر دوں. تو جو حسن نثار جس ٹائپ کے جو لوگ ہیں, یہ اس طرح کے بہت ہیں. میں نے تو کہ دیکھا ایک کوئی ہے, میں زیادہ دیکھتا نہیں ہوں, تو اس لیے وہ بیچارہ پکڑائی میں آ گیا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ آپ کو جہنم کا ایندھن بنانا چاہتے ہیں. ان کے پاس کوئی پیکج نہیں ہے کہ آپ کے فیملی سسٹم کو کیسے بچایا جائے. زنا کتنی بری چیز ہے, زنا پہ کیا حد ہونی چاہیے, زنا ناجائز بھی ہے یا نہیں, یہ لبرل لوگ قیامت تک اس کا فیصلہ بھی نہیں کر سکتے کہ زنا برا بھی ہے کہ نہیں ہے. کیونکہ زنا ایک بری چیز ہے, یہ صرف پیغمبروں نے بتایا ہے. یہ چیز عقل سے فیصلہ, اگر عقل اس میں گائیڈ کرتی تو پورا یورپ اور امریکہ زنا کو حلال قرار نہ دیتا. اس میں عقل کی گائیڈنس کافی نہیں ہے, یہ پیغمبروں سے پتہ چلتا ہے, اور پیغمبر ڈائریکٹ نہیں بتاتے. پیغمبروں کا علم کس کے پاس؟ صحابہ, تابعین, تبع تابعین سے چلتے چلتے علماء کے پاس آیا ہے. بہت مشکل ہے بھائی, اور بڑے مسائل ہیں. مفتیوں کے پاس جا کے دیکھو نا جو مسائل کی فہرست ہوتی ہے, کہیں کسی عالم کا کوئی عیب نکل آیا, اچھال کے ایک تو پورے علماء پہ ڈال دیا کہ سارے ایسے ہی ہیں. اور وہ اینکر جو ہے نا, جو بیٹھا ہوا ہوتا ہے, وہ بڑے چپ کر کے خاموشی سے سن رہا ہوتا ہے. حالانکہ اینکروں کی عادت ہے بات کاٹنے کی, اینکر کبھی پوری بات نہیں کرنے دیتے. لیکن میں نے یہاں دیکھا ہے کہ جب یہ ان سے انٹرویو لیا جاتا ہے, اینکر تمیز سے بات کر کے ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتا ہے کہ آپ پھینکو. صاف پتہ چلتا ہے کہ اینکر کو بھی پیسے دے کے بٹھایا گیا ہے کہ تم نے یہ سوال کر کے شرری چھوڑ دینی ہے اور معاشرے میں آگ لگا دینی ہے. اور لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ جو مخالفت کرتا ہے نا کسی بھی طبقے کی, لوگ اس کو حق پرست سمجھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں شیر ہے شیر. لوگ کیا کہتے ہیں؟ ڈرتا نہیں ہے. اللہ کے بندو, ڈرتا ہے یا نہیں پہلے یہ دیکھو بات صحیح کرتا ہے کہ نہیں کرتا. غلط بات اگر کر رہا ہو تو بے شک بہادری کے ساتھ کر رہا ہو. چور بھی تو بڑا بہادر ہوتا ہے, ڈاکو بھی تو کسی سے ڈرتا ورتا. اگر ایوارڈ بہادری پہ دینا ہے تو سب سے پہلے جتنے بڑے بڑے ڈاکو پاکستان میں گزرے ان کو نوبل پرائز ملنا چاہیے کہ ڈرتے ورتے کسی سے نہیں ہے. پولیس والوں کو بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں, وہ تو بڑا ہونا چاہیے. اور بات یہ کہ ڈرتے ورتے ہیں, پیچھے سپورٹ ہوتی ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس قسم کی باتیں کریں گے تو خطرات بھی ہوتے ہیں, تو پیچھے فل سپورٹ ہوتی ہے ان کو. تو جو بھی اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں نا, سارے غلط ہیں, سارے مولوی غلط ہیں. اس سے کیا ہے, پھر اسلام ہی غلط ہے بھائی. اسلام تو ہمیں یہ نماز بیچارہ مولوی پڑھاتا ہے 5 ٹائم مسجدوں میں, کوئی ڈاکٹر کو دیکھا پڑھاتے ہوئے اتنی ہمت کرتے ہوئے؟ میں جس مسجد میں رہا کرتا تھا پہلے بچپن, میں نے 35 سال گزارے ہیں اس میں, ایک امام تھے ہمارے,
میری پیدائش سے پہلے مسجد میں آئے تھے نماز پڑھانے کے لیے, اٹک کے تھے وہ, میری پیدائش سے پہلے آئے, اور میں جب 43 سال کا ہوا ہوں تو ان کا انتقال ہوا ہے اسی مسجد میں. 55-60 سال ایک مسجد میں 5 نمازیں پڑھانا, اتنا اسٹیمنا کسی ڈاکٹر یا انجینئر کا نہیں ہے. یہ دل, یہ گردہ اللہ نے صرف مولوی کو دیا ہے. اور ایک ایسی مسجد میں بالکل اس وقت وہاں آبادی بھی نہیں تھی زیادہ, کراچی کا ایک بالکل کونا, تھوڑی سی تنخواہ پر ساری زندگی. ابھی جب انتقال ہوا ہے تو ان کی تنخواہ 8 سے 10 ہزار روپے ہوگی. یہ تم مولویوں کو تنخواہیں دیتے ہو, اس کے باوجود یہ مولوی ہے جو آخرت کے خوف سے مسجد میں نماز پڑھا رہا ہے, جبکہ اس کو کوئی ترقی نہیں ہونے والی کہ بھئی 20 سال کی جاب ہو جائے گی تو 2 پھول لگ جائیں گے مولانا صاحب کے. ان مولویوں کے اخلاص کی قدر کرنی چاہیے, اور آپ ان کے خلاف بیٹھ کے صبح و شام ٹیلی ویژن میں بول رہے ہو کہ یہ بند کر دو, یہ ترقی میں رکاوٹ. یہ بیچارے کو جو کام دیا گیا وہ ذمہ داری سے پورا کر رہا ہے. ترقی آپ کے ڈاکٹروں, آپ کے انجینئروں کی خرابی کی وجہ سے ہے, آپ کی بلکہ یونیورسٹیوں کی خرابی کی وجہ سے ہے کہ یونیورسٹیوں میں پروفیسروں کو جو کام دیا گیا وہ ذمہ داری سے پوری نہیں کر رہے. مولوی بیچارے کو جو کام دیا جائے وہ ذمہ داری سے پورا کرتا ہے. ہاں میں جانتا ہوں کہ مانتا ہوں 2 نمبر بھی ہوتے ہیں, لیکن آپ 2 نمبروں کے چکروں میں ہر ایک کو رگڑ رہے ہو, ہر ایک پر آپ فتوے لگا رہے ہو. مقصد آپ کا اسلام کی خدمت نہیں ہے, انسانیت کی خدمت نہیں ہے. آپ کے دل میں اسلام سے, پیغمبر اسلام سے بغض ہے جو آپ مختلف طریقوں سے نکال رہے ہیں. میں نے تو دونوں ماحول دیکھے ہیں, میں بار بار کہتا ہوں, کالج کا بھی دیکھا ماحول اور مدرسے کا بھی. میں نے مدرسے کے اساتذہ کو محنت کر کے پڑھاتے ہوئے دیکھا ہے. اسکول میں کچھ اچھے ٹیچر ہوتے تھے, زیادہ تر ذمہ داری سے نہیں پڑھاتے. ہمارے اسکول میں کچھ اچھے ٹیچر بھی تھے جو بڑی ذمہ داری سے پڑھاتے تھے, لیکن ان کا ریشو کم تھا, ٹرخانے والے زیادہ تھے. مدرسے میں جب گیا ہوں ایک بھی ٹرخانے والا استاذ نہیں ملا ہمیں. ہم نے 8 سال پڑھا ہے, ایک بھی ٹرخانے والا استاذ بولو بھائی, حالانکہ درجنوں استاذ تھے. بخاری کون پڑھا رہا ہے, مسلم کوئی اور استاذ, ترمذی کوئی اور استاذ, ہدایہ الگ استاذ, قدوری الگ استاذ, اور جناب عربی گرامر الگ, عربی ادب الگ. 7-8 سال تک کتابیں مسلسل. ایک استاذ کے بارے میں بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے کبھی سبق میں ٹرخانے کی. بولتے کیوں نہیں بھائی, کوشش کی. چاہے 4 طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں یا 100 بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اپنی ذمہ داری, اور تھوڑی تھوڑی تنخواہوں پر, ان کی تنخواہیں دیکھ لو تو آپ سر پکڑ کے بیٹھ جاؤ گے یار. اتنے قابل لوگ, اتنے قابل لوگ اتنی اتنی سی تنخواہوں میں پورا پورا دن مدرسوں میں گزار دیتے ہیں. شام کو بیٹھ کے اسٹڈی کر رہے ہیں, مطالعہ کر رہے ہیں کہ کل طلبہ کو کیا پڑھانا ہے, اور نہ شہرت ہے ان کی, نہ کوئی ان کی وہ دنیا ان کو جانتی ہے. اپنا آرام سے جو ذمہ داری سونپ دی گئی, اور اتنے مشکل مشکل مضامین آپ مدرسوں میں پڑھ کے دیکھو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے مشکل مشکل ٹاپکس ہیں جو پڑھائے جاتے ہیں. تو جو بھی اس قسم کی بات کر رہے ہیں نا سارے مولوی غلط, تو مقصد اس کا کیا ہے, اسلام غلط. لیکن وہ براہ راست کہہ نہیں سکتا. تو ہاں میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ سارے مولوی ٹھیک نہیں ہیں. بڑے بڑے ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں, وہ مولوی ہوتے نہیں ہیں, لیبل لگا لیتے ہیں مولوی کا. جیسے ہر ڈاکٹر نہیں ہوتا. کلینک کھول لو, 3 پیس سوٹ پہن لو, اور ایک بچے بھی لگا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا, وہ کیا کہتے ہیں اس کو, بچے بھی لگا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور چیک کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو. تو وہ تو ملتا ہے بازار میں, جاؤ آپ بلڈ پریشر کی مشین لے کے بیٹھ جاؤ, ایک کلینک, اور سرٹیفکیٹ بن جاتا ہے. ہر چیز کا ڈاکٹر بننا ہو اتنے پیسے ہیں, انجینئر کے اتنے پیسے ہیں, مفتی کی صنعت کے, ہر چیز کے مارکیٹ میں ماشاءاللہ ہر چیز پیسوں میں. فیصلہ جو مرضی کروانا ہے اس کے الگ پیسے ہیں. وہ اکثر میں سناتا ہوں, جج کے سامنے قانون کی کتاب تھی, وکیل نے کہا صفحہ نمبر فلاں پہ دلیل ہے میرے موکل کی, کھولا تو 5000 کا نوٹ تھا. جج نے کہا ایسے 3 دلائل اور چاہیے. تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو اب کیا ہے, میں ڈاروین کی شامت اس لیے میں ہر بیان میں, ہر دوسرے تیسرے بیان میں لیتا ہوں کہ اس نے معاملہ جڑ سے ہی کیا کر دیا. وہ بڑا ہوشیار تھا. اس نے کہا جڑ سے اللہ کے وجود کا انکار کرو, کیونکہ جب اللہ ہوگا تو پھر سوال پیدا ہوگا کہ یار وہ اللہ کیوں ہے. ٹھیک ہے نا, وہ ویسے ہی بس پیدا کر کے بھول گیا. یقیناً انسان کہے گا یار کچھ تو اس کا بندوں سے رابطہ کیسا ہے, براہ راست تو ہم سے ہم کلام ہوتا نہیں ہے.
تو کوئی یقیناً اس نے اپنے نمائندے سلیکٹ کیے ہوں گے. تو وہ نمائندے اگر حضرت موسیٰ, حضرت ابراہیم, حضرت عیسیٰ, حضرت یعقوب اور یہ سارے پیغمبر نہیں ہیں تو پھر کون ہے وہ؟ یقیناً یہی ہیں, انہی کو ماننا پڑے گا. ان کے علاوہ تو ہمارے پاس کوئی اور نمائندے ہیں ہی نہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی تعلیمات باقی ہیں, ان کو اگر آپ درمیان سے نکال دیں تو اس کا مطلب اللہ نے اپنے بندوں کے لیے کوئی قانون نازل نہیں کیا, اس کو محفوظ نہیں کیا, ایسا ہی لاوارث. کیونکہ قانون اگر محفوظ ہی نہیں کرنا تھا پھر اس کو نازل کرنے کا فائدہ کیا؟ بھائی اسمبلی ایک قانون بناتی ہے, ایک دستاویز پہ سگنیچر کر دیتی ہے سب مل کے, اور وہ لا بن جاتا ہے, پتہ چلا وہ عدالت کے پاس سے وہ پرچہ ہی گم گیا ہے بھائی, تو اس لا کا کیا کرنا بھائی, کہ کیا فیصلہ کیا ہوا تھا. تو اللہ تو ایسی دھاندلی نہیں ہونے دیں گے نا کہ اللہ نے ایک قانون بنایا اور وہ قانون سرے سے غائب ہی ہو گیا. تو وہ تو اسلام ہے. تو اگر اللہ کو مانو گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا پڑے گا, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس اللہ تک پہنچنے کے لیے آپ کے پاس کوئی دوسرا آپشن, بولو بھائی, نہیں, کوئی ہے ہی نہیں. کوئی بتاتا ہی نہیں ہے کہ اللہ تک کیسے پہنچا جائے. اور جو بتاتے ہیں, جو جھوٹے لوگ ہیں, وہ ایسے طریقے بتاتے ہیں کہ انسان کہتا ہے بھائی یہ طریقہ اللہ تک پہنچنے کا نہیں ہو سکتا. وہ نیچر کو بالکل خلاف ہیں وہ, اور ان کے پاس اس کے برحق ہونے کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے. اور پھر اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو گے تو آپ کو پھر مولویوں کو بھی ماننا پڑے گا, علماء کو بھی. مولویوں سے مراد علماء جن کو عرف میں مولوی کہا جاتا ہے, مذہبی اسکالرز کو بھی مراد اس سے علماء ہی ہیں. ماننا پڑے گا, کیونکہ نہیں مانو گے تو پھر اس کا مطلب آپ اسلام کو نہیں مانتے. تو ڈارون نے بڑی ہوشیاری کی, اس نے کہا یار آہستہ آہستہ نتیجہ تو یہی نکلتا ہے کہ مذہبی رہنماؤں کو ماننا پڑے گا نا, کیونکہ اتنے سارے سوالات کے جواب ورنہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں. اس نے کہا گاڈ کو ہی کائنات سے خارج کر دو, بولو یہ خود بنی ہے. تو جب گاڈ گیا, تو جب گاڈ ہی نہیں ہے تو گاڈ کے پیغمبر کہاں سے آ گئے بھائی, ہے بھائی؟ جب گاڈ ہی نہیں ہے تو پیغمبر بھی نہیں, جب پیغمبر نہیں تو مولویوں کو کیا کرنا ہے؟ یہ خام خام میں بیٹھ کے فضول, یہ حلال ہے, یہ ناجائز ہے, یہ حلال ہے, یہ جائز ہے, طلاق ہو گئی نہیں ہوئی, ٹھیک ہے نا, بیوی کے حقوق, ابا کے حقوق, اماں کے حقوق. جب یہ سب چیزیں ختم تو قانون کون بنائے گا؟ انسان بنائیں گے. تو انسانوں کو کس کی بھیٹ چڑھا دو؟ انسانوں کی. انسان جب بھی قانون بنائے گا اپنا مفاد سامنے رکھ کے بنائے گا. یہی پوری دنیا میں گڑبڑ ہو رہی ہے. یہ جو اسلامی ملکوں میں ترقی نہیں ہے نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام نہیں ہے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ اسلامی ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام نہیں ہے. اور جتنی تھوڑی بہت اسلامی ملکوں میں ترقی ہے اس کی وجہ جو تھوڑا بہت اسلام ہے وہ ہے. اور یورپ میں جو ترقی ہے اتنی زیادہ, جو یورپ میں ترقی ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ چند اسلام کی جو چیزیں جو اسلام نے بہت زیادہ ہائی لائٹ کی ہیں, ان لوگوں کو انہوں نے, جو ان کے مطلب کی تھی ان کو انہوں نے لے لیا. جہاں ان کی خواہشات پہ زد پڑتی تھی ان کو انہوں نے کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا. جس کی وجہ سے جو مزید ترقی ہو سکتی تھی وہ نہیں ہو رہی. بہت مشکل ہے, کیا کریں. اب جہاں عیاشی کا جو تصور آتا ہے نا, جہاں عیاشی, اسلام نے عیاشیوں پہ بہت ساری عیاشیوں پہ پابندی لگا دی, اس کو وہ نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں ہمارے مزوں میں رکاوٹ بنتی ہیں. جس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اتنی ترقی کے باوجود وہ مزید آگے جا سکتے تھے, مگر اس ترقی کا جو مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہوا. سارا نظام تباہ و برباد ہو گیا. محبتیں لوگوں میں ختم ہو گئیں, خودکشیوں کے ریشو بڑھ گئے. ابھی ایک صاحب آئے سعودی عرب سے, وہ بتا رہے تھے کہ یار میری, ابھی کیا بتاؤں میں, وہ کہیں گے یار ہمارے بارے میں بتا دیا آپ نے, تو نہیں بتا رہا میں, چھوڑو. وہ ابھی 1 سال پہلے آئے ہوتے تو پھر کسی کو کیا پتہ چلتا کس کی بات کر رہا ہوں. خیر, بڑے مسائل خراب چل رہے ہیں, بڑے مسائل خراب چل رہے ہیں. تو یہ چاہتے ہیں وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا, اللہ فرماتے ہیں جو تمہارے حاسدین ہیں نا, یہ چاہتے ہیں جیسے یہ خود برباد ہو گئے تم بھی ایسے برباد ہو جاؤ. تو مولوی کو لغت سے نکالنا چاہتے ہیں, یہ علماء کو نکالنا چاہتے ہیں, اسلام کو نکالنا چاہتے ہیں, تاکہ یہاں زنا عام ہو جائے. یہاں بھی لوگ ڈپریشن کے مریض, نہ باپ کا پتہ نہ ماں کا پتہ, ابا کے حقوق, اماں کے حقوق, بہن بھائیوں کی محبت, سب ختم. اب دیکھ رہا ہوں میں لوگوں کو, پہلے اگر کوئی گھر میں بیمار ہوتا تھا نا تو بھائی بہن ابا اماں ساری زندگی خدمت کرتے تھے اس کی,
میں نے دیکھا ہے اپنے بچپن میں ایک بچہ معذور پیدا ہو گیا, ساری زندگی باپ گود میں اٹھا کے گھومتا رہا کہ بس میری قسمت ہے, میری تقدیر ہے, اسی میں جنت ملے گی. اب نہیں, اب اٹھا کے کیا کر دیں گے؟ یہ ہے ترقی.